درخواست دائر کی گئی ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا بظاہر تو 16 تاریخ کو ہی جو ہے وہ انتخاب ہونا حکومت کی اور کاف لیگ کی اس میں ایک ریلیف نظر آ رہا ہے ان کے لیے، مگر جو حقیقی ریلیف ہے وہ ملا ہے اس فیصلے سے اپوزیشن اتحاد کو، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری سے اختیارات واپس لے لیے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ خود چونکہ وہ امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لینے کے بعد، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی خود پی ٹی آئی نے جمع کروا رکھی ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ پینل آف چیئرمین میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس اجلاس کو چیئر کرے تاکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ ہاؤس کو چلا سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اتحاد کے لیے بہت بڑا ایک ریلیف ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے تمام تر اختیارات بحال کر دیے ہیں عدالت نے، اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جو اسپیکر نے ان کے اختیارات واپس لینے کے لیے کیا تھا۔ اب یہ 16 اپریل کو اجلاس ہوگا، اور آج چونکہ 13 اپریل ہے، ہفتے کے روز اب یہ اجلاس ہوگا اور اس دن ووٹنگ ہوگی، اور پابند کیا گیا ہے جو اپوزیشن اتحاد کو ایک خدشہ تھا کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں جو حکومت ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی 16 کے بعد بھی کوئی نئی تاریخ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس اجلاس کو دوبارہ سے ارجن کر سکتے ہیں اور اس کو مزید ڈیلے ٹیکٹکس کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، مگر اب عدالت کے فیصلے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب یہ اجلاس ہر حال میں 16 اپریل کو منعقد ہونا ہے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کروانا ہے۔ اور دوسرا بڑا ریلیف اپوزیشن اتحاد کے لیے دوست محمد مزاری کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس اجلاس کو کنڈکٹ کریں گے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب پی ٹی آئی حکومت نے دوست محمد مزاری کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی، اس کے بعد ان کا جو ایک قریبی حلقہ ہے اور قریبی دھڑا ہے پی ٹی آئی کا، جس میں ممبر پنجاب اسمبلی جو ہے کافی بڑی تعداد میں شامل ہیں، وہ بھی اپوزیشن اتحاد کے رابطے میں ہیں۔ اچھا نہیں منیب صاحب، ہم اگر یاد کریں تو یہ بھی یاد آتا ہے کہ ان کی جانب سے دوست محمد مزاری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے، اس طرح سے میرے جو حقوق ہیں ان کو نہ چھینا جائے۔ جی بالکل، اس طرح کے انہوں نے ایک گزارش کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی، اور ابھی وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی اپنے اختیارات کی واپسی کے لیے انہوں نے رجوع کیا تھا، اور میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بڑا ریلیف ہے۔ دوست محمد مزاری جو ہے ان کا ٹلٹ جو ہے بظاہر اپوزیشن اتحاد کی طرف دکھائی دیتا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ فیصلہ آنا کہ وہی اس اجلاس کو چیئر کریں گے، وہی اس ساری کاروائی کو جو ہے مانیٹر کریں گے، وہی اس ہاؤس کو 16 اپریل کو کنڈکٹ کریں گے، یہ ایک بڑا ریلیف ہے اپوزیشن اتحاد کے لیے۔ 2 دن کی ایک تاخیر ضرور ہے اس حوالے سے جو درخواست کی گئی تھی حمزہ شہباز شریف کی طرف سے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں اس انتخاب میں، کہ یہ انتخاب جلدی کروایا جائے 16 اپریل سے، مگر عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو انتخاب ہے 16 اپریل بروز ہفتہ ہوگا پنجاب اسمبلی میں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا فیصلہ آیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہے وہ چیئر کریں گے اس اجلاس کو، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کافی کانٹے کا مقابلہ تھا جب تک سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی تھی، مگر اس تحریک کے کامیاب ہونے اور شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پنجاب کی صورتحال کافی چینج ہو چکی ہے۔ یہاں پر اپوزیشن اتحاد جو ہے اس کو واضح برتری دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل نہیں منیب صاحب، قطع کلامی کی معذرت، میں پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں کہ لیگی رہنما عطا تارڑ کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کے پاس وزیر اعلیٰ بننے کے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ، 1 سائیڈڈ میچ ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیے اس اجلاس کو 10 دن تک مؤخر کر کیا جانا چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے، اور کاف لیگ جو اس کو 10 دن آگے لے کر گئی، اس کی وجوہات یہ تھی کہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں تھے۔ اب دیکھیے جو وفاق میں تو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پنجاب میں جب ہم بات کرتے ہیں علیم خان گروپ کی، جب ہم بات کرتے ہیں جہانگیر خان ترین گروپ کی، جب ہم بات کرتے ہیں چودھری سرور گروپ کی، جب ہم بات کرتے ہیں دوست محمد مزاری کے جو ہم خیال گروپ ہے، جب ان دھڑوں کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ دھڑے پنجاب کے دھڑے ہیں، اصل میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو ایک فورس ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، ان کے جو نمبرز ہیں وہ اصل میں وہ اثر انداز ہوں گے اس انتخاب پر۔ وہ جو ایک اتحاد اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جو دھڑے ملتے
کرے, اور سب سے بڑھ کر جب علیم خان گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جائیں گے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی, اس کے بعد ہی حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ ان کو نامزد کیا گیا وزیر اعلیٰ کے لیے, اور ان کو پرپوز کیا علیم خان گروپ کے. ٹھیک ہے, بالکل بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں, اسی وجہ سے اجلاس کو 10 دنوں کے لیے یہ ٹیکٹکس ایک ہیں کہ کی جا رہی تھیں کہ تاکہ 10 دنوں کے لیے اس کو بڑھا دیا جائے آگے, اور یہی بات اب سے کچھ دیر قبل عطا تارڑ بھی کہہ چکے ہیں. ارشد علی, کچھ مزید اپڈیٹس ہو سکی ہیں؟ تحریری فیصلہ آ گیا ہے, اب کیا اپڈیٹس ہیں نہیں آپ کے پاس؟ تو تحریری فیصلہ کچھ ہی دیر بعد عدالت جو ہے وہ جاری کرے گی. مختصر تحریری فیصلہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا جائے گا. تاہم جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو مختصر فیصلہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 16 اپریل کی صبح 11 بجے تک جو ہے وہ تمام اسمبلی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کو مرمت کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے اسٹاف کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ عدالتی حکم پر ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے مختصر حکم میں یہ بھی کہا کہ تمام فریقین منومن جو ہے وہ اس حکم پر عمل درآمد کرواتے ہوئے ووٹنگ جو ہے وہ کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے مختصر حکم میں یہ بھی کہا کہ الیکشن والے دن جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت اسمبلی کے ارد گرد جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں. اور اس کے علاوہ عدالت نے اپنا مختصر جو حکم نامہ ہے وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ عدالت میں آ کر اناؤنس کیا, اور تمام جو 1.5 صفحے کا عدالتی حکم تھا تحریری جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی نے پڑھ کر جو ہے وہ عدالت میں سنایا. عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 16 اپریل کو اجلاس پہلے ہی اسمبلی سیشن کال ہو چکا ہے, لہذا حمزہ شہباز کی جانب سے جو درخواست استدعا کی گئی تھی کہ 16 اپریل سے پہلے جو ہے وہ اجلاس طلب کیا جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ووٹنگ کروائی جائے, اس استدعا کو عدالت مسترد کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ تمام تر جو فریقین ہیں وہ قانون کے مطابق عمل درآمد کروائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اسمبلی اسٹاف بھی جو ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اپنے مختصر حکم میں یہ کہا کہ اسمبلی کی جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہے اس کو 16 اپریل کی صبح 11 بجے تک جو ہے وہ مرمت کروایا جائے, اور تمام اسمبلی کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. کسی قسم کی جو توڑ پھوڑ جو ہے وہ اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ آڑے نہیں آنی چاہیے. تاہم جو ہے وہ عدالت کی جانب سے 12 اپریل کو ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے اپنے اختیارات واپس لینے کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی تھی, جس کی درخواست کو ڈپٹی اسپیکر کی درخواست کو بھی عدالت نے منظور کر لیا ہے اور اس کے اختیارات کو بحال کر دیا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ فوری طور پر جو ہے وہ ان احکامات پر عمل درآمد کروایا جائے, اور 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ پنجاب اسمبلی میں کروائی جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نعیم حنیف صاحب, آپ لائن پر اگر موجود ہیں تو بتائیے گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ اس طرح سے فیصلہ آ جانا اور ڈپٹی اسپیکر کے جو اختیارات ہیں وہ بھی بحال ہو گئے ہیں. اس سے قبل آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن اتحاد کے لیے بڑا ریلیف ہے, یہ جو اپوننٹ پارٹیز ہے جو پارٹی ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس پہ کچھ پریشر ڈیولپ ہوگا؟ یقینی طور پہ میں سمجھ رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. جی نہیں, ایسا بالکل آپ صحیح سمجھ رہی ہیں, ایسا ہو چکا ہے, اس لیے کہ اس فیصلے کا انتظار تھا. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ